اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج 27 تاریخ ہے 9ویں مہینے کی اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ اپنے ولاگ کا آغاز کرتا ہوں انتہائی دکھی دل کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہ یہ ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، بس یہی دعا ہے میری ان کے لیے۔ پہلی ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ وہ فرشتہ صفت انسان جس کے والد نے پاکستان بننے میں قائد اعظم کی مدد کی، قائد اعظم کے جلسے کروائے اور اس کے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کو بے حساب موقعوں پہ امداد دی، اس قاضی فائز عیسیٰ پہ یہ مردود جن کے اپنے نہ باپ کا پتہ ہے، ماں دھرنوں میں جاتی رہی ہے، ادھر پیدا ہو گئے ہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ منوس اس پہ دیکھیں کس طریقے سے اس کی فیملی کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ باقی جج بھی وہ 8 جو کرپٹ ترین جج ہیں، سب سے کرپٹ جو ہے نا اظہر من اللہ ہے۔ اظہر من اللہ اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے نا تو جائے نا اپنی فیملی لے کے، اس طریقے سے جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ عام انسانوں کی طرح نکلتا ہے بازاروں میں بغیر سیکورٹی کے، یہ 10 گاڑیوں کا وہ لے کے نکلتے ہیں اسکواڈ اپنی نمود و نمائش کے لیے، وہ بالکل اکیلا اپنی فیملی کے ساتھ بیکری میں گیا۔ وہاں ایک ناجائز بچے نے، جس کی ماں کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، وہاں کی پیداوار ہے یہ، اس کا باپ بھی دلال تھا کوٹھے کا، لڑکیاں سپلائی کرنے والا سپلائر۔ اس مردود دلے نے ان کو کہا کہ آپ پہ لعنت ہو، اور لعنت تو اپنے باپ پہ ڈالنا، اپنی ماں گشتی پہ ڈال جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس انسان، اس عظیم انسان پہ ڈال رہا ہے جو انسان اکیلا پورے اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، پورے نظام، کرپٹ نظام کے ساتھ لڑ رہا ہے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، جہاں 20 سالوں سے غریبوں کے کیس لٹکے ہوئے ہیں ان کیسوں کے لیے۔ تو ایسی منحوس اولاد اللہ کسی کو بھی نہ دے، ایسی اولاد کو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، تباہ و برباد کرے، آمین۔ تو وہ دیکھیں وہ بیکری بھی بند ہو گئی ہے، اور جو اشر اب اس کا ہو رہا ہے نا، اس کی گانڈ سوچ کے نا اتنی ہو گئی ہوئی ہے، FIA کے حوالے ہوا ہے نا، اب وہ پیچھے سارا نیٹ ورک بتائے گا کہ کدھر سے اس کو ڈالر ملے ہیں، کس طرح عالمی اچھا یہ میں نے کیا کہا تھا کہ اربوں ڈالر آئے ہوئے ہیں، یہ خریدا گیا ہے، اس کو یہ ڈالروں کی لالچ میں بکا ہے، یہ منحوس آدمی بک گیا ہے، اچھے بک گئے ہیں، جج بک گئے ہیں، تو یہ تو پھر عام سا بندہ تھا، اس نے تو بکنا ہی تھا۔ جہاں پہ انصاف بک جائے، عدل بک جائے، وہاں پہ عام بندے کا بکنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب سب سے پہلے تو دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے۔ یہ تقسیم عوام میں پھیلائی ہے اس مردود عمران نیازی نے۔ اس سے پہلے جتنی بھی پارٹیاں تھیں نا، چاہے وہ اصغر خان کی پارٹی تھی، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، چاہے نواز شریف کی پارٹی تھی، چاہے ولی خان کی پارٹی تھی نا، کبھی اس طرح نہیں ہوا، گالی گلوچ کبھی تھی ہی نہیں، نہ ہی یہ اس طریقے سے تھا کہ ملک دشمنی کرنا، ملک کے دشمن کوئی بھی نہیں تھے۔ ہاں، سلوٹ پیش کرتا ہوں حکیم سعید کو، ڈاکٹر اسرار کو، جو انہوں نے کہا آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ان کی بصیرت، ان کو اللہ نے عقل دی ہوئی تھی، شعور دیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے، اب آ جائیں عدلیہ کی طرف۔ عدلیہ میں 8 جو جج تھے نا،
ان میں سے 5 ججوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اجلاس کب ہوا ہے، ہمارے نام سے فراڈ کیا گیا ہے، یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلے انہوں نے جو کیا ڈالروں کی چمک میں کر دیا، لیکن اب وہ بھی جو ہے نا ان کو بھی عقل آ گئی ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، کچھ ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو اچھا یہ امریکہ گیا ہے نا، یہ کیا نام ہے، یہ اظہر من اللہ بھی گیا ہے، اور وہ جو جج وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے بناؤ، میں 76 سالہ نظام کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں اور عوام میرے ساتھ ہے۔ وہ تو عوام کا ماما لگتا ہے، اپنے ادارے کو تو درست کرنا، پہلے اپنے آپ کو درست کر تو۔ عام لوگوں کے کیس 20 سال لگے ہوتے ہیں، اور تم لوگ کہہ رہے تھے جسٹس منیب سب سے کرپٹ آدمی تھا جسٹس منیب، اس نے آگے کرپٹ کیا، پیسوں کا لین دین کروایا یہ سے اظہر من اللہ سے، آگے اظہر من اللہ نے چیف یہ جو شاہ تھا نا اس کو آگے خریدا۔ اس طرح 5 ججوں کو اور ملا کے یہ 8 ججوں کا گروپ بنا تھا۔ لیکن یہ جو اب سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جو رپورٹ دیا نا، جو 9 سوال پوچھے تھے چیف جسٹس نے، ان کے جواب آ گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ نہ تو کسی بھی جگہ پہ کوئی اجلاس ہوا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اطلاع ہے، اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لوڈ کروایا ہے یہ بکاؤ جج جو اظہر من اللہ ہے، اس نے۔ یہ سب سے کرپٹ جج ہے، ان کو تو میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 لگا کے الٹا لٹکانا چاہیے۔ کیا یہ آسمان سے مخلوق اتری ہوئی ہے؟ میں تو ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ یہ آسمانی مخلوق ہے جو ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ان سے کوئی پوچھے نہ کہ بھائی کرپشن کیوں کیا ہے، کیوں پیسہ کھایا ہے۔ یہ ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ ان منوسوں کی وجہ سے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، انہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، کھا گئے ہیں ملک کو۔ وہ ایک منوس گیا، وہ پوری بیکری کھا گیا، بیکری سیل ہو گئی، باقی بھی لوگ بے روزگار ہو گئے، مالکان بھی بے روزگار ہو گئے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ کہیں پہ کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے، پھر وہ نوٹیفکیشن کیوں جاری ہوا ہے، کس نے جاری کروایا، آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پہ یا نہیں لگتا ہے؟ اب وکیل بتائیں نا، بکاؤ وکیل، ہاں ایماندار وکیلوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام، جو نہیں بکے ہیں، جو غیرت مند ہے، جو اپنے اصل ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور یہ جو بکے ہوئے وکیل ہیں نا، ان کے تو باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں، اور ان میں اکثریت پٹھانوں کی ہے۔ پٹھانوں میں کیا ہوتا ہے، بچپن سے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے پٹھان ان کی گانڈ مار رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو دوسرے ان کی گانڈ مار رہے ہیں، وہ چھوٹوں کی گانڈ مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس میں لوط علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہوئی تھی، یہ بھی تباہ ہوئے ہوئے ہیں۔ کے پی کے میں دیکھیں نا، 12 سال ہو گئے ہیں پورے کمپلیٹ، 12 سالوں میں وہ پنجاب سے پوچھ رہے ہیں، بھائی پنجاب تمہارا ماما لگتا ہے، جاؤ نا اپنے صوبے سے پوچھو، 300 ارب روپیہ تو بجلی کی رائٹی بھی ملتی ہے ان کو، وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ پوچھو نا۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی نیا منصوبہ نہیں لگا، سکول سارے بیچ دیے، جنگل تک کاٹ کے بیچ دیے، معدنیات ساری جو 100 سالوں میں نکلنی تھی انہوں نے 12 سالوں میں نکال کے بیچ دی۔ چائنا کو ٹھیکے دیے ہیں، وہ تمام سونا اور جو پہاڑوں سے نکلتا تھا پتھر وغیرہ وہ سب نکال کے چائنا لے جا رہا ہے۔ یہ ٹھیکے انہوں نے دیے ہیں صوبائی حکومت نے، وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے صوبوں میں۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں مداخلت نہیں وفاق کر سکتا ہے۔ اور پہلے صوبہ کے پی کے صوبہ تھا 8 ارب کا قرض دار، اس وقت ہے 987 ارب کا قرض دار۔ کیا یہ جاہل قوم پوچھ نہیں سکتی ہے علی امین گنڈا پور سے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ کام 1 روپے کا نہیں ہوا تو پیسہ کدھر گیا، یہ قرضہ کیوں چڑھ گیا؟ صوبے کے اپنے وسائل بے حساب ہیں، جس سے ہمیں انہیں تو ضرورت نہیں تھی قرضہ لینے کی۔ آفرین ہے ویسے نیب کو، نیب نے 196 ارب روپیہ برآمد کیا ہے، یہ جو وہ بنی تھی وہ روڈ، نہ سوری
وہ ٹرانسپورٹ چلائی ہے جو انہوں نے وہاں پہ KPK میں، جس کو خان صاحب کہہ رہے تھے یہ جنگلہ بس تو میں کبھی بھی نہیں بنواؤں گا، تھوک کے چاٹا ہے ہر موقع پہ اس بندے نے، جتنا تھوکا ہے نا اتنا ہی دوبارہ چاٹا ہے اس کو۔ اب یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی اس پہ ایک اور کیس بھی آنے والا ہے عنقریب، انہی دنوں میں آنے والا ہے، وہ جو بچیاں آشیانہ سینٹر لاہور کی بچیاں، وہ پوری ویڈیوز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، وہ بھی کیس درج ہونے والا ہے۔ وہ صرف غریب عورت ہے، اس کو ادارے سے نکال دیا گیا تھا، تو اب وہ ریڑھی لگا کے اپنا پیٹ، بچوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ وہ اگر ان کے ساتھ مل جاتی، اس نے وہ نہیں ملی۔ یہ راجہ بشارت بھی اس میں شامل تھا، اور بزدار کا جو سیکٹری تھا وہ بھی۔ یہ بچیاں لے جا کے عمران کو پیش کرتے تھے، یتیم بچیاں جن کا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، اکیلی وہ ادھر یتیم خانے میں پڑی ہوئی ہوتی تھی، ان یتیم بچیوں کو وہاں سے اٹھا کے عمران کے والے کر دیا جاتا تھا۔ وہ انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتا، اپنی حوث کا نشانہ بناتا، اور اس کے بعد پھر پنکی پیرنی کے والے کر دیا جاتا۔ وہ ان کو جادو میں استعمال کرتی تھی، جن کی ہڈیاں ملی ہیں یہ زمان پارک سے بھی اور بنی گالا سے بھی، وہ ہڈیاں بھی سیمپل رکھ لی گئی ہیں، سب کچھ تیار ہے۔ یہ باہر آنے کا تو یوتھڑ سوچے ہی نہ کہ یہ باہر آئے گا۔ میں تو بس ایک ہی دعا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ اس قوم یوتھ کو ہدایت نصیب فرما، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، آمین۔ بس یہی ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ اللہ یا تو پہلی بات یہ کہ نبی پاک کے صدقے ان کو ہدایت دے دے گا، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کا وہ اشر ہوگا کہ دنیا تماشا دیکھے گی ان کا۔ تو اب دیکھیں عالمی طاقتیں کس طریقے سے سی پیک کو روکنے کے لیے، جیسے جیسے چائنا کے وزیر اعظم کے دن قریب آ رہے ہیں نا دورہ کرنے کے، وہ سی پیک فیز 2 کا افتتاح کرنے آ رہا ہے۔ اس میں ریلوے کی لائنیں بچھیں گی، اس میں فیکٹریاں کارخانے لگیں گے، اس میں بہت کچھ ہوگا، پاکستان بہت تیزی کے ساتھ اوپر آئے گا۔ ہاں، ایک پاکستانیوں کو خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک بننے جا رہا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ کیا ہوا ہے؟ زکام لگ گیا ہے، کیونکہ رات سے بارش لگی ہوئی تھی، پنڈی کا موسم سرد ہو گیا ایک دم۔ تو سمندر، پاکستان کے سمندر سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ دے دیا ہے۔ اسی تیل اور گیس سے ہی انشاءاللہ پاکستان 100 سال تک امیر ترین ممالک میں شامل ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے نیتوں کا شمار۔ اچھا حکمران ہونا تو اللہ غیب سے بھی مدد کر دیتا ہے۔ جب حکمران ہی ہو، میں نہیں کہتا ہوں، یہ صداقت عباسی نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی گانڈ مارتے تھے، یہ عمران نیازی، صداقت عباسی، مراد سعید، یہ تینوں۔ تو اس سے اندازہ کریں نا، جب آپ وہ کام کریں گے کہ جس سے ایک پوری قوم، لوط علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہوئی تھی، تو وہ کام کریں گے تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک نے تو پھر زوال پذیر ہی ہونا ہے نا۔ تو اب انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا، مہنگائی بھی کم ہوگی، اور آگے انشاءاللہ بہت سی خوشخبریاں آنے والی ہیں، اور روزگار تو اتنا نکلے گا کہ ہمارے بچوں کو غیر ممالک میں جا کے دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو انشاءاللہ بس یہ ان غداروں سے بچیں، ان کے کہنے پہ بالکل باہر نہ نکلیں۔ یہ جماعت اسلامی بھی ان کا ہی حصہ ہے۔ اب جماعت اسلامی کو بھی یاد آیا کہ بھائی چائنا کا صدر آ رہا ہے، اب دھرنوں پہ اور اس پہ نکل جاؤ۔ یہ پیچھے سے ڈالر، جماعت اسلامی کی کیا اوقات ہے لاکھوں لوگوں کو 3 ٹائم کے کھانا بھی کھلا سکے؟ یہ پیچھے سے ان کو ڈالر ملتے ہیں، تب جا کے یہ افراتفری پھیلا کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے رک جائے، ملتوی ہو جائے دورہ، لیکن انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے نہیں ملتوی ہوگا، اور اس ملک کی حفاظت بھی اللہ پاک کرے گا، ان منحوس ججوں کا بھی، نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے گا۔ اور ہمارے سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور KPK ہائی کورٹ میں جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، وکیل ہیں، ان سب کو اللہ ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو تباہ و برباد کرے، آمین۔ جمعے کا مبارک دن ہے، قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کس طریقے سے
یہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا نام ہے، بھول بھی جاتا ہوں کافی. تو بہرحال باقی ولاگ کال پہ چھوڑتے ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے آرمی چیف کی حفاظت فرمائے، ISI چیف کی حفاظت فرمائے، پولیس کے ایماندار افیسروں کو اور جوانوں کو حفاظت فرمائے، اور جو بھی کرپٹ لوگ ہیں، چاہے عدلیہ میں ہیں، چاہے کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے. اور بلوچستان میں جو غیر ملکی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور پریشان آلوں کی پریشانیاں دور کرے، اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. شب بخیر.